خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے۔ پاک کلام میں سے ہماری آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب 4 سے 7 اور 11 سے 15 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تعدیب کو حقیر نہ جان اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے، اور وہ ہر ایک اس بیٹے کو کوڑے مارتا ہے جسے قبول کر لیتا ہے۔ تنبیہ میں صبر کرتے رہو، خدا تم سے فرزندوں کی مانند سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ بے شک کوئی تنبیہ بالفعل خوشی کا باعث نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ آخر میں ان کو جو اس سے تربیت پاتے ہیں چین کے ساتھ صداقت کا پھل بخشتی ہے۔ اس واسطے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو سیدھا کرو اور اپنے پاؤں کے لیے ہموار راستے بناؤ، تاکہ کوئی لنگڑا بھٹک نہ جائے بلکہ شفا پائے۔ سب کے ساتھ صلح رکھو اور اس پاکیزگی کی تقلید کرو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا، اور غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ سبز ہو کر رکاوٹ پیدا کرے اور اس سے بہت ناپاک ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 103 جماعتی جواب۔ خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، اسی طرح خداوند اپنے ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت کو جانتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے کہ ہم خاک ہی ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے، لیکن خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے، اور اس کا عدل فرزندوں کے فرزندوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے جو اس کے عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 1 سے 6 آیت۔ نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس وقت یسوع اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑے ہی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف
اور یہودا اور شمعون کا بھائی اور قیاس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوا اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔